نبی علیہ السلام کو فرمایا فاعف عنہم، آپ ان کو معاف کر دیں، غلطی تو بہت بڑی ہے، گناہ تو بہت بڑا کیا ہے انہوں نے، لیکن آپ کیا کر دیں، ان کو معاف کر دیں۔ کون سفارش کر رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ، اور اگر تمہیں قتل کر دیا جائے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، او متم، یا تم خود مر جاؤ، لمغفرۃ من اللہ، البتہ مغفرت اللہ کی طرف سے، ورحمت، رحمت، خیر، بہتر ہے، مما یجمعون، اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ وَلَئِن مُتُّمْ، اور اگر تم مر جاؤ، او قتلتم، یا تم قتل کر دیے جاؤ، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، البتہ تم جمع ہونے والے ہو اللہ ہی کی طرف۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، پس اللہ کی رحمت، لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت کی وجہ سے، لِنْتَ لَهُمْ، آپ نرم ہیں ان کے لیے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر آپ سخت گو ہوتے، غلیظ القلب، سخت دل ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، آپ کے ارد گرد سے بھاگ جاتے، فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، بس آپ معاف کر دیں ان کو، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے استغفار کریں، وَشَاوِرْهُمْ، اور مشورہ کریں ان سے، فی الامر، خاص معاملوں میں، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، بس جب آپ پکا ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کریں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب المتوکلین، توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ان ینصرکم اللہ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے، فلا غالب لکم، بس تمہارے اوپر کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا، وَإِن یخذلکم، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے، فمن ذا الذی، پس وہ کون ہے، ینصرکم، جو تمہاری مدد کرے، من بعدہ، اللہ کے بعد، وعلی اللہ، اور اللہ ہی پر، فلیتوکل المؤمنون، چاہیے کہ ایمان والے بھروسہ کریں۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر تمہیں قتل کر دیا جائے اللہ کے راستے میں، او متم، یا تم خود مر جاؤ، راستے میں نہیں تھے بلکہ گھر میں مر گئے، لَمَغْفِرَةٌ، پھر بھی تمہارے لیے کیا ہے، البتہ مغفرت ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، وَرَحْمَةٌ، اور رحمت ہے، خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اس سے بے بہا بہتر جو وہ جمع کرتے ہیں۔ یعنی انسان مال جمع کرتا رہے، بے بہا پوری دنیا کا مال اکٹھا کر لے، لیکن ایک بندے کے اوپر اللہ کی رحمت ہو رہی تو وہ رحمت والا انسان خوش نصیب ہے، جس کے اوپر اللہ کی رحمت ہو رہی ہے، اللہ کی مہربانی جس کے اوپر ہے، اللہ اس سے راضی ہے، اور دوسرے انسان کے اوپر پاس بے بہا دنیا کا مال و دولت ہے، تو اللہ نے فرمایا اس سے بے بہا درجے بہتر ہے وہ انسان جس کے اوپر صرف اللہ کی رحمت ہے۔ آگے فرمایا وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ، اگر تم گھر میں مر جاؤ، اپنے کاروبار کرتا ہو مر جاؤ، یا کہیں اور مر جاؤ، او قتلتم، یا تمہیں جنگ میں شہید کر دیا جائے، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، جانا تو اللہ کی طرف ہی ہے، جانا کہاں پہ ہے؟ چاہے گھر میں مرو، چاہے بازار میں مرو، چاہے شہید ہو جاؤ، چاہے جنگ میں مرو، جانا کدھر ہے؟ سب نے مر کے اللہ کے پاس ہی جمع ہونا ہے، تو پریشانی کس بات کی ہے؟ جانا تو ایک جگہ پہ ہی ہے، جانا تو اللہ کے پاس ہی ایک جگہ پہ جانا ہے، لہذا پریشانی کی بات نہیں ہے۔ جب مر کے جانا ہی اللہ کے پاس ہے تو پھر وہاں پہ گئے تو شہید ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، بلکہ اس کے مد مقابل اللہ کے ہاں بڑے درجات مل جائیں گے، نیکیاں مل جائیں گی بے بہا۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، آگے والی جو آیت نازل ہوئی نا، جب نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو اتنی بڑی غلطی معاف کر دی، کچھ بھی نہ کہا نبی علیہ السلام نے، 70 صحابہ ان کے جیسے شہید ہو گئے، جو درے کے اوپر بیٹھے ہوئے نیچے آ گئے، اب جو نیچے آ گئے ان میں سے کافی سارے بندے جو زخمی بھی تھے، یہ وہ، نبی علیہ السلام نے کسی کو کچھ بھی نہ کہا، کوئی نہیں غصے ہوئے، کوئی ایسی بات نہیں کہی، تو بڑی پریشانی ہے، آپ سے کچھ بھی نہیں کہا ہے۔ صحابہ کرام بڑے خوش ہو گئے کہ ہمیں اتنی بڑی غلطی تھی، آپ نے معاف کر دی ہے، کچھ بھی نہیں کہا ہے، ورنہ آج کام تو خراب تھا، ہماری وجہ سے اتنے بندے شہید ہو گئے، جنگ
فتح سے شکست کی طرف چلی گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑیں گے نہیں، بڑا کام خراب ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے کچھ بھی نہ کہا تو صحابہ خوش ہو گئے۔ تو اللہ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ سارا کچھ اللہ کی رحمت کی طرف سے ہے کہ اللہ کے نبی کو اللہ نے رحمت دی ہوئی ہے، ان کے دل میں کیا ہے؟ رحمت ہے، زیادہ ان کے دل میں رحمت ہے۔ لِنْتَ لَهُمْ، آپ کے اوپر بڑے نرم دل ہیں وہ، نبی علیہ السلام آپ کو جو ملے ہیں، اللہ کے رسول جو آپ کو ملے ہیں، بڑے نرم دل ہے۔ اتنا کچھ نقصان ہونے کے باوجود کچھ بھی نہ کہنا، یہ باہمت بندے کا کام ہے، باہمت انسان کا یہ کام ہے۔ تو نبی علیہ السلام بڑے نرم دل تھے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اے پیارے پیغمبر اگر آپ سخت زبان ہوتے، زبان آپ کی سخت ہوتی، اور جب جس سے بول رہے ہو ہر چیز پھوڑ کے رکھ دیں، جس طرح مثال کے طور پہ بعض دفعہ انسان بولتا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں چلتا میں نے کہنا کیا ہے، بس سے بیٹھا ہے تو بڑے سکون سے بیٹھا ہے، پوچھا جائے تو ہاں جی کیا حال ہے، تیرے نظر آن رہا آگے والا کو مار بیٹھا جا ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی زبان کا سخت ہوتا ہے انسان کا، تو جو اپنا کام کرتے ہیں نا وہ گل کر کے اپنا خراب کرنا ہے، تو زبان کا سخت انسان ہو تو اس کے پاس لوگ نہیں بیٹھتے ہیں، اس سے لوگ کیا کرتے ہیں؟ دور دور رہتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام زبان کے بھی سخت نہیں تھے، اور غلیظ القلب، نبی علیہ السلام دل کے بھی سخت نہیں تھے، نبی علیہ السلام زبان کے بھی نرم تھے اور دل کے بھی کیا تھے؟ بالکل نرم تھے، سخت نہیں تھے۔ اگر آپ سخت دل ہوتے یا سخت زبان ہوتے نا، لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، جو صحابہ آپ کے ارد گرد آپ کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں، یہ آپ سے منتشر ہو جاتے، آپ سے یہ بھاگ جاتے، کوئی بھی آپ کے پاس نہ ہوتا۔ ہمیں یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی، آج ہمارے لیے سبق یہاں پہ یہ ہے کہ انسان کو زبان بھی نرم رکھنی چاہیے، دل بھی نرم رکھنا چاہیے، نہ سخت دل والا انسان ٹھیک ہے، نہ سخت زبان والا انسان ہے، ٹھیک ہے؟ لہٰذا کوشش کریں گے نا انشاءاللہ، جب بھی کسی سے بات کریں اچھے اخلاق سے کریں انشاءاللہ۔ ہر انسان کوشش کرتا رہے، ایک نہ ایک دن اچھا انسان بن جاتا ہے۔ آگے فرمایا فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، نبی علیہ السلام کو فرمایا فَاعْفُ عَنْهُمْ، آپ ان کو معاف کر دیں، غلطی تو بہت بڑی ہے، گناہ تو بہت بڑا کیا ہے انہوں نے، لیکن آپ کیا کر دیں؟ ان کو معاف کر دیں۔ کون سفارش کر رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس سے معلوم ہوتا ہے صحابہ کی جماعت بڑی اللہ کے ہاں ان کی بڑا ایک مقام تھا، بڑا رتبہ تھا۔ اللہ خود اپنے پیغمبر سے کہہ رہے ہیں پیغمبر معاف کر دیں، چھوڑ دو، یہ تو چھوٹی سی بات ہے، تھوڑا سا تصور کر کے دیکھیں اس کو، اتنی بڑی غلطی کے باوجود اللہ اپنے پیغمبر سے کہہ رہے ہیں اے پیغمبر کیا کر دو ان کو؟ فاعف عنہم، معاف کر دو ان کو، اور صرف معاف نہ کرو بلکہ واستغفر لہم، ان کے لیے بخشش بھی مانگے، جو ان سے گناہ ہوا اس گناہ کی معافی آپ مانگیں، آپ اللہ سے کہیں یا اللہ ان کے یہ گناہ معاف کر دو، یا اللہ ان کے یہ گناہ معاف کر دو، یہ ہے ان کے لیے استغفار کریں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے صحابہ کی جماعت بڑی پاکیزہ جماعت ہے۔ اسی لیے اللہ پاک بارہا مقام پہ فرماتے ہیں اولئک هم المفلحون، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا لشکر ہے، اللہ کی جماعت ہے، تو اللہ ان کے لیے بڑا خوش ہے۔ تو آگے فرمایا واستغفر لہم، ان کو معاف بھی کرو اور ان کے لیے بخشش بھی طلب کرو، اور ساتھ ساتھ وشاورہم فی الامر، اپنے معاملات میں مشورہ بھی کرو ان سے۔ اب یہ نہیں کرنا کہ انہوں نے نعوذ باللہ جو نا جنگ میں ہمت ہار دی اور فلاں فلاں، ان سے مشورہ ہی نہ کرو، نہیں، ان سے اپنے کاموں میں مشورہ بھی لو، ان سے اچھے بندے ہیں، یہ دل کے خالص ہے، اگر تھوڑی بہت غلطی ہوگی تو کیا ہو گیا اس میں، تھوڑی بہت انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، انسان غلطی کا پتلا ہے، غلطی ہو گئی تو کیا ہو گیا، آپ ان کو معاف کریں، استغفار کریں ان کے لیے، اور ان سے کاموں میں کیا کریں؟ مشورہ کریں۔ اور مشورہ اس کام میں ہوتا ہے جس کے بارے میں قرآن و حدیث کے اندر کوئی واضح دلیل موجود نہ ہو۔ مشورہ اس معاملے کے بارے میں ہوتا ہے جس میں قرآن و حدیث کے بارے میں، قرآن و حدیث سے کوئی دلیل موجود نہ، اس کے بارے میں مشورہ ہوتا ہے، وگرنہ شرعی حکم جو ہے اس کے بارے میں مشورہ نہیں کرنے بیٹھ جانا بھئی اچھا اب یہ نماز پڑھیں کہ نہ پڑھیں، بھئی ہاں جی کیا مشورہ ہے، یہ تو غلط بات ہے نا۔ جس کے بارے میں اللہ کا یا نبی علیہ السلام کا حکم آ گیا، شریعت میں اس کا حکم موجود ہے، وہاں پہ مشورہ نہیں چلتا ہے، مشورہ وہاں پہ چلتا ہے جہاں قرآن و حدیث میں دلیل واضح نہ ہو۔ آگے فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اب مشورے کے بعد اگر کسی کام کا آپ پکا ارادہ کر لیں، پھر یہ نہ سمجھے کہ اب مشورہ کر لیا اب ہم یہ کریں گے ہی کریں گے، نہیں،
بھروسہ پھر بھی کس کے اوپر ہونا چاہیے؟ بھروسہ پھر بھی اللہ کے اوپر ہونا چاہیے. عزم تو کر لیا آپ نے، ارادہ پکا کر لیا، مشورے کی وجہ سے ارادہ کر لیا، کیونکہ مشورے میں خیر ہوتی ہے. اب مشورہ کرنے کے بعد بات طے ہوگی کہ یہ کریں گے. اب یہ نہیں سمجھنا کہ اب مشورے کی وجہ سے ہم کامیاب ہو ہی جائیں گے، نہیں، بلکہ کامیابی کس کی طرف سے ہے؟ پھر بھی توکل، بھروسہ اللہ کے اوپر ہی کرنا ہے. ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. اللہ پاک ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.